صبر کی اقسام، صبر کی اہمیت اور صبر کی فضیلت۔ تو صبر کی اقسام کے بارے میں امام حلیمی رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ انواع، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی طاعت الجبار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان پر عمل کرتے ہوئے اس میں جو مشقت ہے اس پر صبر کرنا۔ اور دوسری قسم والصبر علی معاصی الجبار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ترک پر صبر کرنا۔ والصبر علی امتحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے امتحان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرنا۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تقریباً یہی 3 قسمیں انہوں نے بھی ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الصبر باعتبار متعلق ہی ثلاثۃ اقسام، کہ صبر اپنے متعلق کے اعتبار سے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم صبر الاوامر والطاعات حتی یؤدیہا، اوامر پر اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا اور طاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صبر یہاں تک کہ ان کو کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو بجا لائے۔ اور دوسری قسم صبر علی المناہی والمخالفات حتی لا یقع فیہا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا جو کام شریعت کے مخالف ہیں ان کو چھوڑنے پر صبر یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب نہ کرے۔ وصبر علی الاقدار والاقضیہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان، جو آزمائش، جو تکلیف انسان پر نازل ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید کرتے ہوئے صبر کرنا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کا صبر کے بارے میں بہت ہی مفید قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قد ذکر اللہ الصبر فی کتابہ فی اکثر من 90 موضعا، اللہ تعالیٰ نے 90 سے زیادہ جگہوں پر قرآن مجید کے اندر صبر کا ذکر کیا ہے۔ وقارنہ بالصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کو نماز کے ساتھ ملایا ہے، نماز کے ساتھ ملا کر صبر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اور یہ صبر کرنا اور نماز ادا کرنا یہ یقیناً بہت ہی مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والوں پر یہ کام مشکل نہیں ہے۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وجعل الامامۃ فی الدین موروثۃ عن الصبر والیقین، اللہ تعالیٰ وہ صبر اور یقین کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا رتبہ دیا دین کے اندر تو وہ صبر اور یقین کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کی دلیل ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کے اندر ائمہ بنائے، امام بنائے، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے احکام کی لوگوں کے اندر رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کب ہم نے ان کو امام بنایا؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جن کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، امامت کے رتبے پر جن کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا، تو کس بنا پر؟ جب انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ فَإِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ عِلْمٌ بِالْحَقِّ وَالْعَمَلُ بِهِ،
کیونکہ دین سارے کا سارا یہ حق کے علم کا نام ہے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ وَالْعَمَلُ بِهِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الصَّبْرِ، اور عمل کے لیے تو صبر انتہائی ضروری ہے، صبر کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بل وَطَلَبُ عِلْمِهِ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا یہ بھی صبر کا محتاج ہے۔ عمل تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے علم حاصل کرنا یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کما قال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علیکم بالعلم فإن طلبہ للہ عبادہ، کہ تم علم لازم سیکھو، علم لازم سیکھو، کیونکہ علم کو طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے۔ ومعرفتہ خشیہ، اور علم کی معرفت یہ خشیت ہے، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے علم۔ والبحث عنہ جہاد، اور علم کے اندر تحقیق کرنا، محنت کرنا یہ جہاد ہے۔ وتعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقہ، اور ایسا شخص جس کو علم نہیں ہے اس کو علم سکھانا یہ صدقہ ہے۔ ومذاکرتہ تسبیح، اور علم کا مذاکرہ کرنا، ایک دوسرے کو بتانا یہ تسبیح ہے۔ بہ یعرف اللہ ویعبد، یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ وبہ یمجد اللہ ویوحد، علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تمجید، اللہ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے اور اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے۔ یرفع اللہ بالعلم اقواما، اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے کئی لوگوں کو بلند کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُمْ قَادَةً وَأَئِمَّةً يَهْدُونَ بِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے ہی لوگوں کو رہنما بناتا ہے، لیڈر بناتا ہے، امام بناتا ہے۔ يَهْتَدُونَ بِهِمْ، لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وَيَنْتَمُونَ إِلَىٰ رَأْيِهِمْ، اور خود کو ان کی رائے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یقیناً سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، حق پر چلنے کی تلقین کرتے رہے اور صبر کو پکڑنے کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ ہیں جو خسارے سے مستثنیٰ ہیں، جو خسارے کے اندر نہیں ہیں، گھاٹے کے اندر نہیں ہیں۔ صبر کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، الا ان الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، کہ جان لیجئے کہ صبر یہ ایمان میں سے ہے، ایمان کے اندر صبر کی حیثیت، اس کا مقام ایسے ہے جیسے جسم کے اوپر سر کا مقام ہوتا ہے، سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ ثم رفع صوتہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو بلند کیا، فقال، اور انہوں نے کہا، فرمایا، الا لا ایمان لمن لا صبر لہ، جان لیجئے کہ جس انسان کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یمکن حتی یبتلی، اللہ تعالیٰ تمکین، سلطہ، اختیار کسی انسان کو نہیں دیتے یہاں تک کہ اس کو آزمائیں۔ آزمائش سے پہلے کسی کو اختیار، سلطہ، تمکین نہیں ملتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ ابْتَلَىٰ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا۔
فلما صبروا مکنہم، جب ان پیغمبروں نے اللہ کی آزمائشوں پر صبر کیا، اللہ کے امتحان پر صبر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمکین دی، ان کو سلطہ دیا، ان کو اختیار دیا۔ فلا یظن احد ان یخلص من العالم البتہ، لہذا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آزمائشوں سے، تکالیفوں سے چھٹکارا پائے گا، یہ گمان بھی نہ کرے تم میں سے کوئی کہ تم پر تکلیفیں نازل نہیں ہوں گی، تم پر آزمائشیں نازل نہیں ہوں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا، ان کو واضح نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں ای لا یحصل لکم دخول الجنہ حتی تبتلوا، کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم کو آزمایا نہ جائے۔ وَيَرَى اللَّهُ مِنْكُمُ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مُقَاوَمَةِ الْأَعْدَاءِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں اس کے راستے میں، اور جو دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، دشمن کے سامنے صبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم یقیناً ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے اور بھوک سے اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے۔ قریبی لوگ فوت ہو جائیں گے، والدین فوت ہوں گے، اولاد فوت ہوگی، قریبی رشتہ دار ان کی وفات ہوگی، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، یعنی مالی نقصان ہوگا۔ اور یقیناً یہ حالات ہر انسان پر زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، کبھی انسان غمگین ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ سارے حالات ان کا موجد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان پر یہ حالات آتے ہیں، اور ان حالات کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ آزمائش۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انسان کو آزما رہے ہیں، کبھی نقصان کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں کہ میرا بندہ تکلیف کے اندر کیا کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر انسان کو آزماتے ہیں، بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ نفع مال انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اس میں بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، کہ جب بھی جیسے بھی حالات ہوں، جو لوگ ان حالات کے اندر صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی واویلا نہیں کرتے، شکوے شکایات نہیں کرتے، جب تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے اور ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اور ہم نے مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔